اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ضروری چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے کئی بھائی جو علاج کے لیے رقیہ شرعیہ کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنی ایک ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کسی عامل سے علاج کرایا ہے یا کسی اور سے علاج کرایا ہے جنہوں نے انہیں تعویذ دی تھی۔ تو اب ان تعویذ سے جب ان کے پاس ہوتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ اگر رقیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رقیہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تعویذ جو ہے وہ جیسا ہم آگے سمجھیں گے شرک ہے۔ تو جب آپ ایک جگہ پہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شرک جو ظلم عظیم ہے، اللہ رب العالمین پر ظلم ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی رحمت کی امید کر رہے ہیں۔ آپ رقیہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، تو یہ دونوں چیز ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو اس شرک سے آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ اس جو عمل ان سے جانے انجانے میں ہو گیا ہے اس سے اللہ سے سچی توبہ کریں، اور پھر ان تعویذ کو زائل کر دیں، ان کو ڈسٹروائے کر دیں۔ علماء کے نزدیک جو اس علم رقیہ میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتے تھے کہ آپ تعویذ کو صرف ڈسٹ بن میں پھینک دیں یا پانی میں بہا دیں، کیونکہ ان کے علم کے مطابق وہ پھر بھی شاید کچھ اثر رکھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو زائل کر دیں تاکہ اس کا اثر جڑ سے ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اس تعلق سے یہ ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ تعویذ کو کس طرح سے زائل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تعویذ کو زائل کیوں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جو چیزیں ہیں، اس کے سوا کوئی اور جو گناہ ہے جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت پہ واضح کر دی کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور آپ نے اس سے توبہ نہیں کی، آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین اس کو بالکل نہیں بخشے گا۔ شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے انلیس آپ اس سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اپنی زندگی میں۔ تو اگر آپ شرک پر مر گئے، اگر آپ نے گلے میں تعویذ لٹکائی ہوئی ہے جس تعویذ میں شیاطین سے مدد لی جا رہی ہے، تو آپ یہ شرک کے عمل کر رہے ہیں، اور آپ اسی حالت میں اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بخشش ہونا ناممکن ہے اس آیت کے مطابق۔ اس لیے اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، اللہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے اللہ پکڑ کرے، اس کی سزا دے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن شرک کو اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نہیں بخشے گا۔ تو کتنا ڈینجر ہے شرک ہماری آخرت کے لیے، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ اگر ہم شرک پر ہیں تو ہماری بخشش نہیں ہوگی اس آیت سے۔ اب آگے ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے اور مستدرک الحاکم میں بھی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 492 پہ لایا ہے۔ اس حدیث میں عقبہ بن عامر الجہانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا لوگوں کا، کچھ لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے۔ بیعت کب کرتے تھے؟ جب اسلام میں داخل ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو وہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیعت کرنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 لوگوں کی بیعت لی اور ایک شخص کی بیعت نہیں لی۔ تو جب پوچھا گیا کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 لوگوں کی بیعت تو لی بٹ اس ایک بندے کی کیوں نہیں لی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ لٹکائی ہے، اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ تو شخص نے اپنے شرٹ میں ہاتھ ڈالا اور اپنی تعویذ کو نکالا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملے پہ غور دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تعویذ یا تمیمہ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا،
تو تعویذ لٹکانا جو ہے وہ شرک ہے، یہ حدیث سے معلوم پڑ گیا مستد احمد۔ دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے، جو اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا آخری جملہ میں صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، کہ جو کوئی بھی کسی چیز کو لٹکائے تو وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک تعویذ لٹکائی کہ اس سے مجھے میرا سر درد جو ہوتا ہے روز وہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس ٹکڑے کے جو بھی کاغذ لٹکایا آپ نے، جو بھی تعویذ لٹکایا، آپ اس کے حوالے کر دیے گئے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ شفا کون دیتا ہے بیماریوں سے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اب جب اللہ کو چھوڑ کر آپ اس تعویذ پر ایمان رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو شفا دے رہی ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ان حدیثوں سے واضح ہے الحمدللہ کہ شرک، تعویذ لٹکانا جو ہے وہ شرک ہے۔ اب کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تعویذ میں اگر قرآن ہو تو وہ شرک نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اس کے تعلق سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو تعویذیں ملتی ہیں، جو تعویذیں آپ کو لوگ دیتے ہیں، کیا آپ جس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، وہ جب آپ کو اگر کہہ رہا ہے کہ اس میں قرآن ہے، تو کیوں نہیں وہ آپ کو کہہ دیتا کہ آپ فلانا آیت کو پرنٹ کر لیں اور اس کو موم بند کر لیں اور پھر اس کو گلے میں لٹکا لیں؟ کیوں وہ خود کر کے دیتا ہے؟ کیونکہ یقیناً اس میں قرآن نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ہم تجربے سے بتائیں گے۔ شیخ استاد ٹیم ہمبل بتاتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 500 سے 1000 تعویذیں کھولی ہیں۔ 500 سے 1000 تعویذوں میں سے صرف اور صرف 10 تعویذیں ایسی تھی جس میں خالص قرآن تھا یا خالص اللہ کے نام تھے۔ باقی 99% تعویذوں میں کیا تھا؟ یا تو شیاطین کے نام تھے، یا تو اللہ کے دشمنوں کے نام تھے، فرعون، نمرود، ابو جہل، یعنی ان لوگوں سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ آپ تعویذ پہن رہے ہیں، اس میں لکھا ہے ابلیس ابلیس ابلیس، تو آپ کس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ ابلیس سے مدد طلب کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو ان تعویذات میں یا تو وہ شیاطین کے نام تھے، اللہ کے دشمنوں کے نام، فرعون، نمرود، ابو جہل، یا تو جو نمبر گریڈز ہوتی ہیں، جو چوکون بنا کے اس میں الگ الگ نمبر لکھتے ہیں، یہ جادوگری کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو شیاطین کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ لوگ یہ نمبرز لکھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یا تو یہ ہوتا ہے، یا تو اس میں شیطانی عبادت کے تعلق سے جو سمبلز ہوتے ہیں، سٹار آف ڈیوڈ بولتے ہیں، اور اس طرح کے جو میجیشینس لوگ یوز کرتے ہیں، جادوگری کا تعلق ہے، یا تو وہ سمبلز بنے ہوتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اوپر لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر شاید کوئی آیت لکھنا شروع کریں، لیکن بیچ میں حروف ایسے لکھتے ہیں یہ لوگ کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ لکھا کیا ہے، یا ایسے حروف جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی لائنیں بنی ہوئی، ایسی لائنیں بنی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ یا تو انسانی تصویر ملتی ہے، پھر اس میں کہیں چہرے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ہاتھوں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے وہی جانتے ہیں، ان کا جادوگری کلام۔ یا تو قرآن کی آیت کو الٹا لکھا ہوا، یہ جو کفری عمل ہے، قرآن کی آیت کو الٹا لکھنا کفر، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ یا قرآن کی آیت کو گندے طریقے سے لکھنا، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وہ اس میں جان بوجھ کے وہ مسٹیکس کرتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، گندے لکھتے ہیں۔ یا تو پھر کئی بار جو میرے پیشنٹس کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ تعویذ جب انہوں نے کھولی تو وہ تعویذ کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، صرف ایک ٹکڑا تھا جو ایمٹی تھا۔ تو اس طرح سے دھوکہ بھی دیتے ہیں، دھوکہ دینے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ یا تو پھر کالے یا رنگین دھاگوں پہ جو گاٹ لگی ہوئی تھی، گرہ لگانا جو ہے وہ جیسے ہم سورہ فلق میں سمجھ چکے ہیں کہ سورہ فلق میں جو جادوگر ہوتا ہے وہ گرہ لگا کے اس پہ پھونک مارتا ہے۔ تو یہ جو لوگ آپ کو صرف دھاگے دینے، دھاگا پہننے، اس میں گاٹیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو جب 99% تعویذوں میں یہ چیزیں ہیں، خالص قرآن نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے علماء نے یہ کہا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تعویذوں سے کمپلیٹلی بچ جائیں۔ ان کو علماء نے حرام کہا کہ کہیں آپ جو ہے غلط راستے پہ، شرکیہ راستے پہ نہیں جا رہے، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ شرکیہ تعویذیں بیچ رہی ہے۔ تو اس لیے اب یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے کہ آپ نے جو تعویذ لی ہے، آپ نے اچھا یہ بھی بتا دوں کہ جتنی تعویذیں ملتی ہیں، کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلانا جادوگر سے آ کے تعویذ لی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے میرے تو بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ہیں، عامل ہیں، ان کے پاس تو کئی لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ لیکن وہی لوگ جب ان تعویذوں کو کھولتے ہیں تو ان کے اندر یہی چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ایک پروجیکٹ بھی ہے، تعویذ پروجیکٹ کر کے،
انسٹاگرام پہ ہے، فیس بک پہ ہے، تو انہوں نے لوگوں کو یہی ترغیب دلائی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایز اے چیلنج لیں، اپنی تعویذ کو کھولیں. آپ کو بھروسہ ہے نا اپنے مولانا پہ، تو اپنی تعویذ کو کھولیں اور دیکھیں اس میں کیا ہے. اس کی ایک فوٹو لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جس کو آپ اتنا مولانا سمجھ رہے ہیں اور جتنی عزت دے رہے ہیں، کیا یہ ریئلی آپ کے ساتھ عدل کر رہے ہیں یا یہ بھی آپ کو دھوکہ دے کے انہوں نے بھی آپ کو شرک پہ لگا دیا ہے. تو یہ اس لیے آپ کی تعویذوں کو کھولیں اور پھر دیکھیں اس میں کس طرح کا شرک ہے، اور پھر آگے اس کو کیسے زائل کرنا ہے ہم اس کو سمجھیں گے. تو سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا کہا کہ ہم کو شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے خود سے، اپنے دوستوں سے. تو کئی لوگ جو ہے وہ تعویذ کا جب نام لیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو زائل کر دیں، آپ ڈسٹروائے کر دیں، وہ ڈر جاتا ہے، نہیں ہم کیسے کر دیں، کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہم کو ان سے ڈرنا نہیں ہے، نہ تعویذ سے ڈرنا ہے، نہ تعویذ بنانے والوں سے ڈرنا ہے، نہ جادوگروں سے، نہ جنوں سے. اللہ کے فضل سے ہم اللہ پر توکل رکھیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ جملہ جو قرآن میں یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو تعویذ کو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے بسم اللہ بول کے کھولیں اور اس کو زائل کریں انشاءاللہ، تاکہ آپ اس کے جو بھی نیگیٹو اثرات آپ کی لائف میں ہیں وہ ختم ہو جائے فوراً. یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو لٹکا کر رکھیں، اس کو گھر کے بعد میں کروں گا، 6 مہینے بعد کروں گا، 2 مہینے بعد کروں گا. نہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس کو زائل کرنا بہتر ہے. اب تعویذ کو زائل کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو ہے جو علماء سے ملتے ہیں. تو ایک پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کنٹینر میں پانی لے لیں، گلاس میں پانی لے لیں، اس پہ جو ہے سورہ فلق اور ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 بار دم کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ گلاس میں یا پیالے میں، باؤل میں، اگر تعویذ کی زیادہ چیزیں ہیں، اس کا کپڑا، لیدر، سارا کچھ ہے، باؤل میں لے لیں پانی، اس پہ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح سورہ اخلاص آخر تک. پھر سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پوری آخر تک. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملیک الناس آخر تک. یہ تینوں صورتوں کو مکمل اس طرح سے 7 بار انشاءاللہ پڑھ کے بیچ بیچ میں پانی پہ اس طرح سے دم کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا پانی ریڈی. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب تعویذ کو کھولیں اس میں جو کچھ ہے ہم بتائیں گے آگے جا کے ایک ویڈیو کا ڈسکرپشن کہ کیسے کھولنا ہے، کیا کرنا ہے. اس کو پھر اس پانی میں ڈال دیں، اس میں رکھیں کچھ دیر تک، تاکہ اس کے اثرات انشاءاللہ سورہ فلق اور ناس سے ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا جو اثر ہے. تو ایک طریقہ ہے کہ صرف آپ کو یہ کر دیں، اس کے بعد جا کے وہ چیزوں کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ کا آنا جانا نہیں ہے، کہیں گارڈن کے پیچھے، کہیں دیوار کے پاس، کہیں ایسی جگہ جہاں لوگ اکثر نہیں آتے جاتے، اس جگہ پہ اس پانی کو پھر پھینک دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس تعویذ کو جلا دیں، کہ تعویذ کو جب کھول دیا، اس کے اندر کی ساری چیزوں کو کھول دیا، ان کو آپ جلا دیں. اس میں صرف احتیاط یہ ہے کہ کئی بار جو لوگ تعویذ دیتے ہیں تو وہ لوگ اس کا یوز کرنے کا طریقہ بتا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو پانی میں گھول کے پینا ہے. تو اگر پانی میں گھول کے پینے دی گئی تعویذ ہے تو اس کو پانی میں نہیں ڈالیں، اس کو آپ جلا دیں. اور اگر اس نے کہا ہے کہ آپ کو اس تعویذ کو جلانا ہے اور اس کا دھواں لینا ہے، تو ایسی جو تعویذ ہوتی ہے وہ جلانے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، تب آپ اس کو جلائیں نہیں، تب آپ اس کو صرف پانی میں ڈالیں. اور اگر یہ دونوں انسٹرکشن نہیں ہیں تو پھر آپ دونوں چیز کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ دونوں کا کمبینیشن کر سکتے ہیں. کہ آپ کیا کریں کہ آپ پہلے پانی میں اس تعویذ کو اور اس کی چیزوں کو بھگا دیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اور اس کے بعد نکال کے وہ سوکھی ہونے کے بعد اس کو جلا بھی دیں تاکہ وہ راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے وہیں پہ سارا مسئلہ. اور جو چیزیں جل نہیں سکتی، جیسے اس میں اگر پن وغیرہ ہو، یہ ہو، تو ان چیزوں کو پھر آپ لے جا کر جو چیزیں بچ جائیں ان کو ایک کونے میں کہیں پھینک دیں. تو یہ 3 طریقے ہیں، یا تو صرف پانی کا استعمال، یا تو صرف آگ کا استعمال جلا دینا، یا تو پھر دونوں چیز کرنا، پہلے پانی میں اس کو بھگا کے اس کا اثر ختم کرنے کے بعد پھر اس کو جلا دینا. تو تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اختیار کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے. اگر آپ کنفیوز ہیں تو سب سے بہتر ہے کہ دونوں چیز آپ کر لیں، بھگا دیں پہلے، اس کے بعد جلا دیں. کس طرح کی تعویذیں دی جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ویڈیو ہے جو تعویذ پروجیکٹ کی طرف سے ہی بنایا گیا ہے. ابو ندیر نے یہ ویڈیو بنایا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم ڈالیں گے. تو اس ویڈیو کو ہم پلے کریں گے، اور میں کیونکہ وہ انگلش میں ہے، میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی.
اوکے، تو جو جس طرح کی تعویذیں لوگوں کو دی جاتی ہیں اس میں سب سے ایک ہے یہ کہ اس طرح کی انگوٹھی لوگوں کو دی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ انگوٹھی کو دیکھیں تو اس پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ نمبرز وغیرہ جو ہے گریڈ بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو آپ دیکھیں گے یہ ہے جو تعویذ جو سلنڈر ٹائپ کی اکثر لوگوں کے گلوں میں ہوتی ہے، اس میں ایک طرف ایک سیل ہوتا ہے. تو یہ بھی اکثر لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے، سیل کے اندر ہوتا ہے. پھر یہ جو دیکھ رہے ہیں ابھی آپ، یہ ہے لیدر جیکٹ میں جب وہ تعویذ کو سیل کر کے دیتے ہیں، اندر کپڑا ہوتا ہے. اور یہ بڑا لیدر جیکٹ ہے، اور یہ اس طرح کے دھاگے ہوتے ہیں جس میں گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں اس دھاگے میں بھی کئی گرہ لگی ہوئی ہے، کاٹی ماری ہوئی. تو اب انشاءاللہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ایک تعویذ کو کاٹ کر، تو یہ بڑی والی تعویذ کو ہم لے لیتے ہیں. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ کاٹنا ہے، اور ہم نے ابھی تک ہم کو نہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ہم یقین سے بول سکتے ہیں کہ اس کے اندر خالص قرآن نہیں ہوگا. اس کے اندر یا تو گریڈز ہوں گی، یہ ہوں گے. اب کاٹنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سمجھ لیں. ایک کٹنگ بورڈ لگے گا آپ کو، یا آپ کا کچن کا کٹنگ بورڈ لے لیں، یا کوئی اور چیز جس پہ آپ آرام سے کٹ کر سکیں لے لیں. ایک آپ کو اس طرح کی نائف لگے گی، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں، یہ پانی لگے گا جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ پانی لے لینا ہے. اور پھر اس پہ آپ کو دم کر کے پانی کو ریڈی کر کے رکھنا ہے. تو اس کا ہم نے کیا کہ کئی اسکالرس کہتے ہیں 7 بار دم کریں، کچھ کہتے ہیں 11 بار دم کریں. تو جتنا آپ کے لیے مناسب ہو، 7 بار یا 11 بار آپ اس پہ دم کر لیں انشاءاللہ. تو اس طرح سے دم کرنا ہے آپ کو، اور پانی کو ریڈی کر لینا ہے. کیونکہ سورہ فلق اور ناس الحمدللہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جادو کو کھولا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اس پہ دم کی تھی، تو اس سے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا. تو یہ ہم کو سنت سے ملتا ہے. تو آپ نے پانی بھی یہ کر لیا، آپ نے ایک نائف لے لی، آپ کا پانی ریڈی ہے. پھر آپ کے پاس یہ اسکرو ڈرائیور اگر ہو، کیونکہ کئی تعویذیں ہوتی ہیں جن کو کھولنا پڑتا ہے، تو یہ اسکرو ڈرائیور ہو جو ٹین والی تعویذ ہے، یا تو ایک پلائر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا تو پھر اس طرح کے آپ کے پاس سیزر ہو، قینچی ہو، ایک پکڑ ہو، اور لائٹر ہو چلانے کے لیے. یہ لائٹر یا تو پھر وہ بخور والا جو لائٹر آتا ہے وہ ہو. یہ چھوٹا اسکرو ڈرائیور ہے. اور ایک یا تو یہ چیزیں جو کاٹنے کام آتی ہے، جیسے رنگ وغیرہ کو کاٹنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیز ہو. تو ان چیزوں کا رہنا جو ہے وہ مفید ہوتا ہے، ہیلپ فل ہوتا ہے. تاکہ اور ایک فائل ہو، اگر جو چیزیں اگر رنگ وغیرہ ہے اس پہ چیزیں گھسی ہوئی ہیں کوئی بھی لوکھنڈ پہ، تو ان کو فائل سے گھسنا ہوتا ہے. اب ہم بسم اللہ بول کے، اللہ کا نام لے کے آپ اس تعویذ کو کاٹیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آپ کاٹیں. اور جتنی دیر آپ تعویذ کو کھول رہے ہیں کنٹینیو آپ سورہ فلق اور ناس پڑھتے رہیں، اور بیچ بیچ میں اس پہ دم کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کرتے جائیں پوری سورہ. اب دیکھیں ہم نے نکالا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر دھاگے بندھے ہوئے ہیں. تو اس دھاگے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ناٹس ہوں گی، گرہ ہوں گی. اگر گرہ ہوں گی تو ان کو بھی کاٹ دیں، اگر نہیں ہے تو اس پورے دھاگے کو ہم نے ابھی پانی میں ڈال دیا. تعویذ میں جو کچھ نکلتا ہے سب کو پانی میں ڈال دیں. اب اس کو ہم کھول کر دیکھ رہے ہیں، ہم پہلی بار کھول رہے ہیں، ہم نے آج سے پہلے اس کو نہیں، ہم جانتے ہی نہیں اس میں کیا. آپ دیکھیں اب اس میں کیا ہے، اس میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے، بس الف اس طرح سے لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی جملہ نہیں بن رہا ہے، کچھ نہیں بن رہا ہے. اور یہاں پہ کچھ اس طرف آپ دیکھیں تو کچھ سمبلز بنے ہوئے ہیں جو شیطانی کچھ سمبلز ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اس تعویذ میں ہیں. تو نہ تو آیت ہے نہ کچھ ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ دی جاتی ہیں. تو اس کو یا تو آپ پہلے پھاڑ لیں پھر پانی میں ڈالیں، یا بھگا لیں پھر پھاڑ لیں، جیسا آپ کے لیے مناسب ہو. اور تعویذ اگر کبھی نہ کھلنے میں پرابلم آنے لگے تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے آپ اس پہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ کھل جائے گی. اب یہ دوسری والی تعویذ ہم دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیں یہاں پہ ایک طرف سے سیل ہوتی ہے، ایک طرف سے کمپلیٹ، دوسری طرف سے کمپلیٹ بند ہے، لیکن اس طرف سے سیل ہے جہاں سے کھل سکتا ہے. تو اس کو آپ اسکرو ڈرائیور سے کھولنے کی کوشش کریں، تو اس طرح سے یہ کھل جائے گی. پھر اس کے اندر سے آپ اس تعویذ کو نکال سکیں گے. یہ تیسری والی دیکھیں، یہ بھی سیلڈ والی ہے، لیکن اس کو گلو اسٹک لگا کے اس سیل کو بھی اس نے بالکل بلاک کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ کو محنت کر کے کھولنا پڑے گی تھوڑی. اب یہ جو ہم نے کھولی تھی، اب اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا لکھا ہوا ہے. یہ دکھ رہا ہے آپ کو، گریڈ بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی کیمرے کو نزدیک لا کے آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں پڑھیں، نمرود، فرعون، ابلیس، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس میں کون سا قرآن ہے؟ اس میں کوئی قرآن نہیں. تو اس طرح کی شرکیہ تعویذیں ہوتی ہیں یہ.
تو یہ چیزیں یہ لکھ کے دے رہے ہیں جو یہ سارا کچھ جادوگری کا عمل ہوتا ہے. اب یہ تعویذ بھی جو جس نے بھی دی ہوگی یا تو کوئی مولانا ہوگا, مفتی ہوگا, پیر صاحب ہوگا. اب یہ تیسری تعویذ کو ہم دیکھتے ہیں جو ہے رنگ. اب اس پہ دیکھیں ہم کو پہلے اس کو دو چیزیں کرنی ہے. ایک تو اس پہ جو کچھ لکھا ہے اس کو گھس دینا ہے تاکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور اس کے بعد ہم کو اس کو سالڈ نہیں رکھنا ہے, تو ہم کو اس کو کاٹنا ہے. تو اس کو اس طرح سے آپ پکڑ لیں اور پھر اس کو فائل کرنا شروع کریں. تو یہ پہلے تو جو گریڈ بنی ہوئی ہے جس میں کچھ نمبرز یا کچھ نشانیاں, اور یہ دیکھیے اسٹار آف ڈیوڈ وغیرہ جو جادو کے سمبلز ہیں وہ ہیں یہاں پہ, تو ان کو بھی ہم کو گھسنا ہوگا. تو اس کو اس طرح سے آپ پکڑیں اور فائل سے آپ اس کو گھسیں انشاءاللہ. تو اس کو جب گھسنا ہے تو پہلے نیچے ایک پیپر رکھ رہے تاکہ یہ جو آپ گھسیں گے تو جو کچھ اس میں چیزیں گریں گے اس پیپر پہ گریں, تاکہ پھینکنے میں آپ کو اس کو زائل کرنے میں آسانی ہو. اس کو بھی پانی میں ڈال دیں, اس کے بعد پھینک دیں. یہ اسٹار آف ڈیوڈ دکھ رہا ہے یہاں پہ ایک دم کلیئر. تو اس کو گھس دینا ہے آپ کو. دیکھیے چلا گیا الحمدللہ. تو سورہ فلق اور ناس پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی آپ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ. تو جب یہ گھس کے ساری چیزیں, جب اور بھی جو چیزیں ان کو بھی گھس جائے تاکہ پوری طرح سے جو بھی اس کا لکھا پڑا ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر جب سب کچھ چلا جائے انشاءاللہ, پھر آپ اس کو پکڑ کے اس کو ہم کو کاٹ دینا ہے تاکہ یہ سالڈ نہ رہے, تاکہ ایک گرہ کا کام نہ کرے. تو پھر اس طرح سے یہ والی پکڑ سے یہ الحمدللہ کٹ جائے گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم نے کاٹ دیا. اب یہ اس کا کام تمام ہو گیا انشاءاللہ. اب اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو پانی میں ڈال دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کہیں پھینک دیں یا جو بھی کریں انشاءاللہ. تو یہ گرہ کو ہم نے توڑ دی کاٹنے کے ساتھ اس کو. اب یہ دھاگے کو دیکھ لیں. یہ دھاگے جو ہیں اس میں گاٹھیں لگی ہوئی ہیں, گرہ لگی ہوئی ہیں. تو اب ان گرہ کو جو ہے آپ کو اس دھاگے کو اس طرح سے رکھ کے نائف سے گرہ پہ جو ہے ناٹ پہ کاٹنا ہے. اس میں دیکھیں بہت ساری گاٹیں لگی ہوئی ہیں تو محنت زیادہ ہوگی, لیکن ہر گرہ کو کھولنا چاہیے یا کاٹنے کی. ابھی میں نے اس کو کٹ کر کے اس کو کھول دیا. تو اس طرح سے ان گرہ کو کھولنا ضروری ہے کیونکہ ان پہ انہوں نے منتر پڑھا ہوتا ہے یا جو بھی ان کا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب یہ دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح ان تعویذوں میں کیا چیزیں رہتی ہیں. آپ کو ایک بھی تعویذ جو ان نون تعویذیں تھیں, ایک میں بھی آپ کو صرف قرآن نہیں ملا. تو یہ, اور اس کے بعد ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ 99% تعویذوں میں یہی چیزیں ملتی ہیں جب ہم لوگ کھولتے ہیں. تو اس لیے آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ کو جو تعویذ دی گئی ہے اس میں بھی 99% چانس یہی ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جب آپ اس طرح کی چیزوں کو لٹکا کر گھوم رہے ہیں تو آپ اگر شرک پر ہیں تو پھر آپ کا آخری میں انجام کیا ہوگا. آپ کا سر درد تو بھلے نہیں ہو رہا ہوگا جس کے لیے آپ نے تعویذ لی تھی, یا دھندے کے لیے, بزنس کے لیے لی تھی, یا حفاظت کے لیے لی تھی. آپ کا جو چھوٹا موٹا مسئلہ جو شیطان آپ کو ٹرک کر رہا تھا, شرطا رہا تھا, تو وہ چیز تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن آپ کو اس نے شرک پر ڈال دیا جس سے آپ کی آخرت تباہ ہو گئی. تو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے جس سے ہم شفا کے لیے رقیہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس شفا کی دعائیں ہیں, ہمارے پاس درد کی دعائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے. کیسے ایک تعویذ جو کوئی شخص دے رہا ہے جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آپ کو سر دکھتا ہے یا آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ تعویذ لٹکائیں. کہیں ایک حدیث آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں سکھائی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں اور اتنے جامع ان کے معنی ہیں. تو ہم نے وہ پڑھنے کے بجائے, سنت سے ہم کو جوڑنے کی بجائے, یہ لوگ ہم کو جوڑ دیتے ہیں تعویذ سے. ہمارے گلے میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں, کمر میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں, پیروں میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں, بچوں پہ کالے دھاگے بندھوا دیتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے. یہ سب کہاں سے آیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جس کا کوئی ذکر نہیں, یہ کیسے ہمارا دین بن گیا؟ ہمارے لیے فکر کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے التجا کریں, اللہ تو ہمارے دلوں کو خالص توحید کے لیے کھول دے, ہمارے دلوں کو, ہمارے گھروں کو شرک سے پاک کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں, ہمارے آنے والی اولاد کو, ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کے گھروں میں صرف توحید ہو, لا الہ الا اللہ ہو,
اور تمام شرکیہ چیزوں سے ہمارے گھر اور ہماری زندگیاں پاک ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.